शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। थोड़े पैसों में तो गुजारा हो ही नहीं सकता भाई। आजकल जिंदगी गुजारने के लिए माल चाहिए माल। शादी ब्याह हो या दीगर तकरीबात, यहाँ तक कि मैयत में भी थोड़े पैसों से गुजारा इंतहाई मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि कर्ज लेकर भी तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। जिंदगी में अखराजात इस कदर बढ़ गए हैं कि मौजूदा आमदनी में गुजारा बामुश्किल है। ये कौल हकीकत सालिक रहा है। पहले एक कमाता और 10 खाते, और अब 10 कमाने वाले फिर भी पूरा नहीं होता। अमीर अहले सुन्नत से सवाल है, ऐसा मालूम होता है कि हमारे अखराजात बहुत बढ़ गए हैं या फिर बढ़ा लिए हैं। इन अखराजात को किस तरह काबू किया जाए, और कनात का जहन भी दीजिए कि थोड़े पर ही किफायत का जहन हो, ना कि कर्ज तले दब कर जिया जाए। ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है एक तरह से। दरअसल हमारी एक तो हिर्स बढ़ गई है, ये भी जहन है कि हमारे पास कुछ रकम जमा हो ताकि काली रात को काम आए। यानी ये काली रात बोलते हैं इसको, कि वो काली रात में काम आएगी रकम, यानी वक्त आने पर। फिर जिनके यहाँ बेटियां हैं तो बेटियों के लिए जमा करके रखते हैं। तो जो कुछ जमा पूंजी होती है ना इनके पास, या औरतों के पास जैसे सोना होता है, अक्सर होता है सोना, और ठीक ठाक होता है, ज़कात भी फर्ज हो जाती है, लेकिन ये इसको काउंट नहीं करते। जो करंट आमदनी होती है ना, इनकम, उसको काउंट करते हैं और इसी पर गुर्बत और अमीरी का ये निज़ाम समझते हैं। और जिसको बोलते हैं ना हमको पूरा नहीं होता और आमदनी कम है, तो इससे मुराद ये होती है ना कि वो जमा पूंजी, कैपिटल, सोना जो भी है वो है, प्लाट है या इस तरह की कोई जायदाद है, तो उसको भी बाजू का शुमार नहीं करते। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि खाने पीने का अंदाज जो है ना वो तब्दील हो गया है। खाना जरूरत से ज्यादा पकाया जाता है, कई कई डिशें होती हैं, और फिर बाज़ जगह तो जिनका मजहबी ज़हन होता है, मदनी सोच होती है, वो तो चलो बचा हुआ बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एक तादाद है कि जो बच गया वो उसको फेंक देती है। रोटियों के थप्पे थप्पे फेंके हुए मैंने अपनी आंखों से वो कूड़ादान, डस्टबिन में देखे हैं, फेंक देते। तो इस तरह जब ये रोटी की बेहुरमती होगी, अनाज फेंका जाता है और बहुत फेंका जाता है, शादियों में अनाज बचता है, दीगर तकरीबात में जो खाना बचता है, वो जो उसकी भी जो भी हाल होता है उसका। तो इस तरह मतलब ये कि क्योंकि फेंकने का रवाज बहुत ज्यादा है, जाया करने का रवाज ज्यादा है, तो जाहिर है कि फिर वो तंग दस्ती नहीं आएगी तो क्या आएगा, पूरा कैसे होगा ना। बंदा पेट भरना चाहे ना तो भर सकता है, कोई मुश्किल इतना नहीं है, बस ये कि सादा ग़िज़ा पर कनाअत उसको नसीब हो जाए। लेकिन अब चूंकि उम्दा ग़िज़ाएं और कई तरह की चाहिए, तो इसलिए अब वो तो जो हो रहा है वो शायद बढ़ जाएगा, मज़ीद तंगदस्ती बढ़े, फ़क्र फाका बढ़े, फिर रस्म व रवाज को निभाने के लिए कर्जे किए जाते हैं, सूदी कर्जे तक लिए जाते हैं, तो इसमें भी फंस जाते हैं। अब जैसे कि मैयत है, अब मैयत में किसने कहा कि आपको देके चढ़ाओ और शामिया ने तानो और रिश्तेदारों को इकट्ठा करके इनकी ज़ियाफत करो, ये किसने कह दिया? ये शरीयत में कहाँ है? ये लोगों ने अपने तौर पर इसको दाखिल कर लिया है। पर लोग तो कहेंगे ना कि देखो इनके शादी में गए तो और ये खाने में था, मैयत में गए तो उसमें भी कुछ नहीं था। लोगों को कहने दिया जाए, लोगों को कहने दिया जाए। तो मैं वो मैयत की मिसाल दे रहा था, मैयत के बारे में, जैसे इसको दफन करना ये है फर्ज किफाया, नमाज जनाजा, कफन,
یہ سب فرض کفایہ ہیں. تو میت کے یہ خرچے کہ اس کو کفن پہنایا جائے، اس پہ زیادہ خرچ ہوگا. کفن پر کتنا خرچ ہوگا؟ اچھا کفن کیسا ہونا چاہیے؟ یہ تو جب سے ہوش سنبھالا سفید کپڑا ہوتا ہے، مطلب نارمل سا. حالانکہ کفن کے تعلق سے بھی یہ کہ حسب حیثیت ہو. مثلاً یہ جیسے کپڑے پہنتا تھا، اگر یہ عمدہ لباس پہنا کرتا تھا تو اس کا کپڑا کفن کا عمدہ کپڑے کا کفن ہونا چاہیے، یہ افضل ہے. لیکن آپ بتائیے اس پر کون عمل کرتا ہے؟ خود میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. بڑے بڑے سرمایہ داروں کو مرتے دیکھا. ان مانو کر کے ان کے بھی جنازے اٹھے، ان کا کفن بھی وہی جو دکان پہ ملتا ہے. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ یہ جیسے مثلا کوئی شخص جمعہ اور عیدین میں جیسے کپڑے پہنتا ہے، اس طرح کے عمدہ کپڑے ہم پہنائیں گے اس کو؟ یہ مل گیا. عمدہ کپڑے سے مراد یہاں پر جو ہے وہ جمعہ اور عیدین میں جو مرد پہنتا ہے وہ اس کے لیے ہے، اور عورت جو میکے پہن کر جاتی تھی وہ اس کے لیے عمدہ کپڑے شمار ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. عمدہ کپڑے مرد جو عیدوں میں یا جمعہ کی نماز میں پہنا کرتا ہے تو کفن کے لیے اس طرح کا کپڑا بہتر ہے مرد کے لیے. اور عورت جب اپنے میکے یعنی جیسے سسرال میں رہتی ہے، شادی شدہ ہے، اور جب میکے میں جائے گی اپنی امی کے گھر تو کچھ یعنی کہ اچھا لباس پہن کر جائے گی، تو وہ اچھا لباس جو ہے اس طرح کا لباس اسی عورت کے کفن کے لیے بہتر ہے. جس میں خرچہ کرنا شریعت نے ایک مطلب ہم کو پسندیدہ قرار دیا، وہ تو ہم خرچہ کر نہیں رہے. اچھا اب اس کے تیجے پر دیگیں چڑھائی جاتی ہے. حالانکہ تیجے کا کھانا جو ہے اول تو پکانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اگر پکانا ہی ہے تو اس کو کھلانا ہے صرف فقیروں کو، مسکینوں کو، حقداروں کو. لیکن یہ کھانا خاندان والے کھاتے ہیں. تو خاندان والوں کی یہ دعوت کی صورت جو ہے تیجے میں جو آج کل ہمارے یہاں مروج ہے، یہ تو ناجائز ہے، گناہ گار ہوگا ایسا کرے گا تو. ہاں غریبوں کو کھلاس 111 دیں گے پکا کر تیجے کی، غریبوں کو بھلے کھلا دے، ثواب ایصال ثواب کے لیے ثواب ملے گا. اور جس طرح یہ انداز اختیار کر رہے ہیں، جب ثواب مل ہی نہیں رہا تو میت کو پہنچے گا کیا؟ بلکہ گناہ گار ہو رہے ہیں کرنے والے. اسی طرح دیگر تقریبات جو ہیں اس میں بھی بہت خرچہ کیا جاتا ہے، بہت ہی خرچہ کیا جاتا ہے، جن کا شرعاً کوئی ضروری نہیں. آپ بولو چیلم، بھائی چیلم کرو، تیجا کرو، 10واں کرو، 20واں کرو، کس نے منع کیا؟ بالکل کرنا چاہیے. ایصال ثواب کی یہ صورتیں تو قرآن کریم پڑھا جائے، اس میں درود خوانی کی جائے، یاسین شریف پڑھی جائے، صلاۃ و سلام پڑھا جائے، نعتیں پڑھی جائیں، اس کا ثواب ایصال کیا جائے. یہ ضروری ہے کہ آپ انہیں کہ قرضے لے کر دیگیں چڑھائیں، ہال بک کروائیں اور شادی ایسا سما اس میں برپا کریں؟ یہ کیا ضروری ہے؟ اب چونکہ دینی معلومات نہیں ہے. اچھا اب جس بیچارے کو معلومات ہوتی بھی ہے تو وہ اکیلا رہ جاتا ہے، سارا خاندان ایک طرف ہوتا ہے، یہ اکیلا ہوتا ہے، وہ سب چڑھائی کر دیتے ہیں اس پر. وہ کرے کیا بیچارہ؟ تو اگر سب مدنی مذاکرہ سنتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں واقعی آ جائیں گے تو اوپر سے تو لاکھوں کروڑوں ہوں گے، واقعی اندر آ جائیں گے صحیح معنوں میں عملی طور پر، تو پھر جا کر ہو سکتا ہے ذہن بن جائے. اور جو غلط رسمیں ہمارے یہاں میتوں کی، شادیوں کی اور دیگر جو مطلب اسلامی تہوار ہیں، ان میں جو داخل ہو گئی ہیں غلط چیزیں، وہ انشاءاللہ سب مل کر ان کو نکال باہر کریں گے. دیکھو پھر بتا دوں میں نے، تیجا، 10واں، 40واں یا جمعراتوں کا ایصال ثواب یا برسیاں، ان کو نعوذ باللہ کوئی غلط نہیں کہا. ان میں جو غلط چیزیں داخل ہو چکی ہیں میں ان کو غلط میں نے کہا ہے اور انشاءاللہ کہوں گا اور کہتا رہا ہوں. غلط ہے. شادیوں میں غلط، شادی جو کرتے ہیں تو شادی تو سنت ہے،
بعض صورتوں میں فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، اس میں کتنی غلط رسمیں ہیں، اس کا بھی ہم تو رد کرتے رہتے ہیں. تو جو بھی غلط چیزیں ہیں اس کو نکال دیا جائے. اب وہ تیجے میں غلط چیزیں آ گئی تو اس کا مطلب اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے کہ تیجا ہی نہ کیا جائے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تمہارے ناک پر بار بار مکھی بیٹھتی ہو تو پہلے ناک کاٹ دو تاکہ بیٹھے نہیں مکھی، پھر اپنے تیجے پر آپ سے بات کریں گے کہ بھائی تیجا تو ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، آپ تیجے کے بدلے دوجا شروع کراؤ، دوسرا بھی کرو اور تیسرا بھی کرو. بلکہ پہلا بھی اگر آپ شروع کریں گے نا کہ پہلے دن بھی ایصال ثواب کی تقریب ہونی چاہیے، سب سے پہلا ووٹ الیاس قادری دے گا. اور بولو کہ اب تو جانے والے کو ضرورت ہی ہماری دعاؤں کی ہے، ہمارے ایصال ثواب کی ہے، کہ اس کی تو کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ ایک ڈوبتا انسان. اب مسلمانوں کی دعائیں، اس کا ایصال ثواب کیا ہوا، یہ اب اس کی ضرورت ہے. اس کو آپ کے سونے کی اینٹوں کی اور سونے کے جو گہنے یا جو زیورات ہیں یا آپ کے پلاٹ ہیں یا بڑے بڑے پلازے ہیں، جانے والے کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا میرے فلاں کی مغفرت کر دے، یہ اس کے لیے سونے کی کروڑوں اینٹوں سے بڑھ کر ہے اگر آپ سمجھیں تو. آپ نے کسی غریب کو، مسکین کو ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلا دیا، یہ اس کے لیے دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر ہے. اب دنیا کی دولت سے اس کو کیا دلچسپی؟ اس کی رقم سے ہم مسجد بنا دیں جبکہ کسی وارث کی حق تلفی نہ ہوتی ہو. یتیم اگر ہے تو اس کی تو اجازت بھی کافی نہیں ہے. بالغان جو ہیں وہ سب مل کر اتفاق رائے سے، خوش دلی کے ساتھ اگر میت کے مال سے کوئی خیرات کرنا چاہیں، مسجد بنانا چاہیں تو ٹھیک ہے، بنا سکتے ہیں، جبکہ سارے وارث بالغ ہوں اور متفق ہوں کہ ٹھیک ہے ہم یہ کر لیتے ہیں تو جائز ہوگا. اگر ایک بھی بالغ وارث انکار کرے گا تب بھی اس کا حصہ اس کو الگ دینا پڑے گا، اور جو اجازت ہے اس کے حصے میں سے یہ ایصال ثواب کی ترکیب کی جائے گی. اور نابالغ اجازت دے گا تب بھی اس کی اجازت ویلڈ نہیں ہے، اس کا حصہ تو الگ کرنا ہی پڑے گا. بالغ اگر اجازت دے بھی نہ دے تو اس کی مذمت تو نہیں نہ کی ہے. مذمت کرنے والا تو خود قابل مذمت ہو جائے گا، گناہگار ہوگا. کہ جبکہ شریعت نے اس کو اس کا حق مقرر کیا ہے. اگر بالغ اپنا حصہ مانگتا ہے کہ بھئی میں اس میں حصہ نہیں لینا چاہتا، آپ جو خیرات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اچھی باتیں کریں، میرا حصہ مجھے دے دیں، تو یہ بالکل اپنا حق مانگ رہا ہے. اس کی مذمت کرنا، برا بھلا بولنا، اپنی آخر